الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بیل دبانا نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے NA 133 کا ضمنی انتخاب۔ یہ انتخاب بظاہر تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی، یہ سیٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، لیکن لاہور جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا شہر ہے، اس شہر میں پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر اپنا ایک امیدوار اتار کر نقب تو نہیں لگا سکی، لیکن وہ یہ اتنی اپنی پہلے سے زیادہ ووٹیں حاصل کرنے کے بعد واپس سے باہر ہو گئی۔ بظاہر یہ تھا کہ یہاں PTI کا اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہونا تھا، اور جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو پھر اس وقت پیپلز پارٹی نے کم و بیش 5000 ووٹ لیے تھے۔ مقابلہ ہی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جہاں PTI نے کہ ایک امیدوار نے دانستہ یا نادانستہ اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کرا دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے امیدواروں کے کاغذات خود مسترد کروا دیے۔ لیکن چلیں، اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف نے میدان مسلم لیگ نون کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سیٹ خالی ہوئی تھی پرویز ملک صاحب کی وفات سے۔ اس سیٹ پر مسلم لیگ نون کے کئی لیڈروں کی نظریں تھیں، اور مختلف لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا۔ پہلے یہ خبریں آئیں کہ عطا تارڑ صاحب کو یہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ان کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے امیدواروں کے لیے کوشش کی۔ ایک بڑی اوپر کی سطح پر ایک کشمکش ہوئی، تو بالآخر پھر میاں شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹکٹ پرویز ملک کی بیوہ کو ہی دے دیا جائے، جو پہلے سے قومی اسمبلی کی رکن ہے خواتین کی نشست پر۔ بہرحال وہ عدت کے دن تھے ان کے، میں تو ان کے جانے سے رہیں عدت کی وجہ سے، لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ یہ نشست مسلم لیگ نون بڑے ایزیلی، مسلم لیگ نون کے لوگ اب جشن منا رہے ہیں کہ انہوں نے میدان مار لیا ہے۔ ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم آ رہی ہیں، شیر آیا شیر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور نائب صدر مریم نواز بھی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کی یہ جو فتح ہے یہ کوئی بڑی فتح ہے۔ مسلم لیگ نون کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ 17% ووٹوں کی پولنگ ہوئی، آپ کے امیدوار کے حامیوں نے کوئی زور ہی نہیں لگایا، جبکہ پیپلز پارٹی جس کے صرف 5000 اس وقت ملے تھے، اگر وہ پرسنٹیج کیا جائے 17 پوائنٹ سم تھنگ کا، تو پھر تو پیپلز پارٹی کے ووٹ اس سے بھی کم ہو جانے چاہیے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، مسلم لیگ نون کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے PTI نے کہ کارکنوں نے، ارکان نے، حامیوں نے، لبیک یا رسول اللہ کے حامیوں نے، اور پھر جو یہ پیٹ والے ہیں، پاکستان عوامی تحریک والے، ان سب نے مل کر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا۔ جو مسلم لیگ نون کے ازلی دشمن تو پیپلز پارٹی تھی، اب PTI بھی ہے، لیکن جب PTI کو موقع نہیں ملا الیکشن لڑنے کا تو انہوں نے اپنے ووٹ کا پلڑا اس طرف رخ کیا، پیپلز پارٹی کی طرف۔ لیکن پیپلز پارٹی اب پھولے سما نہیں رہی کہ اس کے شاید ووٹ بڑھ گئے ہیں، کوئی ووٹ نہیں بڑھا۔ پیپلز پارٹی کو آٹے دال کا بہت پتہ لگ جائے گا جب عام انتخابات ہوں گے، تو پھر کوئی ان کو کوئی رعایت نہیں دے گا
یہ الیکشن بہت بری طرح ہارنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو، لیکن پیپلز پارٹی کو 4-5 گنا زیادہ ووٹ ملے ہیں اس سے جو پچھلے سال جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم بیک ہو گیا۔ کوئی پیپلز پارٹی کم بیک نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی اسی جگہ قائم ہے۔ یہ لوگوں نے بغض معاویہ میں جناب نواز شریف کی مخالفت میں ان کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، انہوں نے، ان کا مشترکہ سب کو دشمن نواز شریف تھا، اور انہیں نواز شریف ووٹ نہیں دینا تھا۔ اور ویسے بھی رونق اس لیے بھی نہیں لگی، ٹھیک بات کہتے ہیں لوگ، کہ جب تحریک انصاف تھی نہیں، مضبوط اپوزیشن مسلم لیگ نون کے مقابلے میں نہیں تھی، تو پھر لوگوں نے بھی اتنا اس کو ایزی لیا۔ شروع دن سے ہی لوگوں کا تاثر تھا کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ 46,811 ووٹ ملے ہیں، اور امیدوار جو پیپلز پارٹی کا ہے اس کو اسلم گل صاحب کو 32,313 ووٹ ملے ہیں۔ اس لحاظ سے شائستہ پرویز کی شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کا غم آج اور زیادہ ہو گیا ہوگا، خوشی نہیں ہوگی ان کو۔ وہ اپنے شوہر کی نشست پر جیتی ہیں، ان کے شوہر بڑی خوبیوں کے مالک تھے اور بڑے باکمال پارلیمنٹرین تھے۔ ان کی وفات سے یہ جو سیٹ خالی ہوئی، تو اس پر پارٹی نے صحیح فیصلہ کیا کہ شائستہ اکرام کو، جو خود شائستہ پرویز کو، جو خود ایک اچھی پالیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹرین ہیں، ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب جب وہ نشست خالی کریں گی تو پارٹی پھر اپنی پسندیدہ، اپنی جس کو چاہیں گے وہ خاتون کو ٹکٹ دے دیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ قانون میں یہ ترمیم کی جا چکی ہے کہ اگر سیٹ خالی ہوگی تو وہ اسی پارٹی کو ملے گی، اور وہ پارٹی جس کو چاہے گی ٹکٹ دے دے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اس الیکشن میں کوئی زیادہ مضبوط نظر آئی ہے؟ دیکھیں، مضبوطی مجھے نظر نہیں آتی، سوئے ہوئے ہیں لوگ۔ ایسے لگتا ہے یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں ووٹ خود ہی ڈالنے آ جائیں گے، ان کو چاہیے یہ۔ دیکھیں، ایک الیکشن انہوں نے سیال کوٹ میں بھی ہارے ہیں اسی طرح، جہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار نے لوگوں سے ووٹ مانگنا بھی اپنی توہین سمجھا کہ لوگ تو ہمارے بازاریں ہمیں ووٹ ڈال چلے جائیں گے۔ یہی بات، کیونکہ یہ خاتون تھی، الیکشن لڑ رہی تھی، دل سے کمپین نہیں کی مسلم لیگوں نے۔ پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہوتی ہے اس کے اثرات نظر آئے ہیں۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ پارٹی سیٹ ہار جاتی تو مسلم لیگ کا تو میرا جنازہ نکل گیا تھا۔ مسلم لیگ والوں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، انہیں گراؤنڈ ریئلٹی میں جب تک وہ نہیں اگر آپ کو کریں گے تو ان کا مقابلہ ایک بڑے تگڑی پارٹی سے ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی۔ لیکن پی ٹی آئی، یہ بات تو پیپلز پارٹی کو بھی علم ہے کہ انہیں جو کچھ ووٹیں ملی ہیں یہ مانگے تانگے کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس اپنا ووٹ بینک بہت تھوڑا ہے، بہت عرصہ لگے گا، بہت مدت لگے گی، پتہ نہیں سال لگ جائیں پیپلز پارٹی کو واپس اپنے مقام پر آنے میں۔ بہرحال یہ الیکشن مسلم لیگ نون کے لیے بھی، تحریک انصاف کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک سبق ہے، اس کا سبق سیکھیں۔ اور تینوں پارٹیاں اپنے اپنے گریبان میں جا کے 9 امیدوار ایسے تھے جنہوں نے اپنی ضمانتیں ضبط کرا دی، وہ بھی شوقیہ امیدوار تھے جن کے پاس اتنی ووٹ نہیں تھے۔ اور میں یہ جس طرح یہ الیکشن جس کے بارے میں سب نے کہا کہ یہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، اور یہ شفاف الیکشن بھی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی حصہ نہیں لے رہی تھی، ورنہ آپ دیکھتے کہ پی ٹی آئی کیا کیا گل کھلاتی۔ بہرحال مسلم لیگ نون کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اس کی امیدوار جیت گئی ہیں شائستہ پرویز، اور پیپلز پارٹی کو بھی اچھا مقابلہ کرنے پر بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ شکریہ۔